Good afternoon and welcome to meeting number first, the very first meeting of Keynote Speakers Group UAE. आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद कहा जाता है और बहुत बहुत शुक्रिया इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और इस ग्रुप के जो हमारे बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट था वो आप सब ख़वातीन और हज़रात से हमने इंडिविजुअली डिस्कस हो गया हुआ है हमारा ऑलरेडी। और प्लान भी यही है कि इंशाल्लाह अपना एक थॉट प्रोसेस जो है उसको एक डेवलप करें, अपने आप के मुताबिक देखें हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और फिर उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ शेयर किया जाए और कुछ फीडबैक लिया जाए कि हमारे ऊपर जो है हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको कैसे लेके चल रहे हैं। और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में गोल यही है कि इन अ लॉन्गर रन में भी आफ्टर 2 or 3 years टाइम पीरियड इंशाल्लाह we'll have to go for something better and something bigger. That is the whole purpose of having this group. और मैं चाहूँगा कि इस मामले में अगर थोड़ा सा हमारे दोस्त अदनान अली साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि हमारे जो इसके अगराज़ और मकासद जो मेन क्या है और हम इसको इंशाल्लाह कैसे लेके चलेंगे, वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लेके सब आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। बेसिकली जैसे कि हम लोग सब इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और वही जो आगाज़ हम लोगों ने किया था कि हम बेहतर बोलना चाहते हैं। मकसद बेहतर बोलना नहीं होता बल्कि बेहतर सोच, और अपनी सोच से आपने जो आपने तजुर्बात किए, जो मुशाहिदात किए, उनकी बुनियाद के ऊपर आपने माशरे में क्या मस्बत तब्दीली लानी है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर होना पड़ता है, आपको इंस्पायर करना होता है लोगों को, और वो तभी मुमकिन होता है कि आप में जो खुदा ने खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं आप उनको मुनासिब तौर पर उनकी जो है मतलब उनको इस तरीके से आप परवान चढ़ाएं कि आप ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएं, चाहे वो अपनी फैमिली है, चाहे वो माशरा है, चाहे वो कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग जो टोस्ट मास्टर या हमारी जो भी हमने एक प्रोफेशन है उसमें हम ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं हमारी, लेकिन इस फोरम का मकसद यही था कि हम अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, खासतौर पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिहेवियर्स हो गए, दुनिया के जो बहुत से और भी मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें। और फिर वही चीज़ अगर हम सब लोग उसके ऊपर डिफरेंट तरीकों से जब हम सब बात करेंगे तो हर बंदे को मुख्तलिफ पहलू उस मौजू के हवाले से मिलेंगे और बहुत सी उलझने, बहुत सी गिरहें हमारे जहनों की भी खुलती चली जाएंगी, और यूं जो सीखने सिखाने का सिलसिला है हम उसको लेके आगे चलेंगे। और मेरे ख्याल में हम सब लोग जिसे कहते हैं कि एक जैसी सोच रखने वाले हैं, एक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ इंस्पायरिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, लीविंग अ लेगेसी। और जाहिर है हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो यूं ही रैंडमली तो पैदा नहीं हो गए, खालिक कायनात ने एक मकसद हमारा यहाँ पे आने का किया है, और ये जो मिल बैठना है शायद उसी किसी पजल का एक हिस्सा हो कि जहाँ पे हम कुछ मिल बैठ के शायद अच्छी गुफ्तगू करके, अच्छे बात करके, अच्छे ख्यालात का इजहार करके एक दूसरे को इंस्पायर करें। और यू नेवर नो कि कल ये सिलसिला कहाँ तक लेके चले। तो मैं आप सब लोगों की तवज्जो का, आप लोगों के सबके यहाँ पे आने का दिल से मशहूर शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आप सबसे सीखने का मौका हमें मिलेगा और इसको हम इवॉल्व करते रहेंगे, वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। हमें मालूम है हम सब लोग अपनी अपनी मसरूफियात में हैं और हम सब ने बैठ के, जिसे कहते हैं कि वो घंटों बैठ के इस मौजू पे तैयारी भी नहीं की, लेकिन इट्स ओके, हम आए हैं, सीख रहे हैं। और एक सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम 2 मिनट बोलें, 5 मिनट बोलें, 20 मिनट बोलें, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड इट्स अबाउट द लिसनिंग एज वेल। So thank you so much. Back to Imran Akram साहब। बहुत शुक्रिया अदनान अली साहब। और दोस्तों इसके साथ ही बिना किसी ताखीर के हम आज की इस पहली मीटिंग का आगाज़ करते हैं। और उसमें ये हुआ कि इस दफ़ा का हम बगैर किसी एजेंडे के साथ आए हैं और पर्पस ये था कि कुछ एक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे और अकॉर्डिंगली हम उसको लेटर ऑन लेके चलेंगे। एंड वी विश कि नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर एजेंडे के तहत आए ताकि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता हो कि ओवरऑल टोटल मीटिंग का ड्यूरेशन कितना है, क्योंकि हर एक ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आना होता है।
اور اس کو ہم پہلے پلان تھا کہ 20 منٹ تک جائیں گے تمام لوگ, لیکن اس کو ہم فلیکسیبل رکھتے ہیں. اگر کوئی 10 منٹ کے لیے بولنا چاہ رہا ہے, کوئی 12, 15, 20 منٹ کے لیے بولنا چاہ رہا ہے, سو لیٹ اٹ بی اوپن. اور جیسے ہم آگے 1-2 اور کلبس میں بھی کرتے ہیں تو اپنا ٹائم ہر کوئی بتا دے گا کہ جی میری 10 منٹ کا ہے سیشن, میرا 15-20 منٹ کا ہے. اور آپ جس بھی زبان میں ذریعہ اظہار اور ذریعہ خیال کرنا چاہیں آپ آزاد ہیں. آپ انگلش, اردو, جیسے بھی آپ بات کرنا چاہیں, جس طرح سے بھی بات کرنا چاہیں. تو یہ کچھ ہوگا. باقی کے کچھ اور رولز ریگولیشن جو چیزیں ہوں گی وہ باہمی جو ہے نا صلاح مشورے کے ساتھ اس چیز کو ہم پروان چڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم جو آج سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں یہی ہوگا کہ پہلے ہم ایک اسپیکر سے ان کے سنتے ہیں ہیپینس کے اوپر, کہ جو ہمارا مین تھیم ہے آج کا ہیپینس, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے کیا ویوز ہیں اس کے اوپر. اور مے بی ان دا اینڈ ہم ایک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اس کے اوپر ایک ڈیولپ کرنے اوور آل بیسس کے اوپر, بیکاز آف دا ٹائم لمیٹیشنز ایز ویل. سو آئی بلیو لیٹس گو لائک دیٹ ون. تو ابھی چونکہ پراپر کوئی ایز سچ ایجنڈا تو ہے نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم رینڈملی شروع کر لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامرہ بھی ہیں, وفا بھی ہیں. میرا خیال ہے پھر ہم محترمہ وفا سے شروع کر لیتے ہیں. اگر آپ بتائیے, اور آپ کا اگر کوئی آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنے منٹس کی ڈیوریشن کا آپ کا اسپیچ کنٹینٹ ہوگا. جی اچھا, میں نے اس کو ٹائم نہیں کیا لیکن اندازاً میں اپنا اس اندازے سے یہی ہے کہ 10 منٹ کے اندر something like that. پرفیکٹلی فائن جی, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سو آئی بلیو لیٹس اسٹارٹ ود یو, اور اسٹیج از آل یورس. آپ اس کو دیکھ لیجیے. آئیے, تمام خواتین و حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اٹینٹیولی ہم نے سننا ہے. جو پرپز ہے ہمارا, we will have to keep away from our mobiles, we have to pay full attention to our worthy speakers جو کہ اپنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہمارے کوشچن آنسر ہوں گے, وہ جو بھی چیزیں ہوں گی ہم لکھتے جائیں گے ان ساری چیزوں کو, اور اینڈ پہ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بھرپور توجہ کا بہت شکریہ. اینڈ the stage is handed over to محترمہ وفا خان صاحبہ. بہت بہت شکریہ عمران صاحب. اوکے, the topic جو اس مہینے کا تھا وہ ہیپینس تھا. I prepared it as such کہ میں نے کہا چلو ہیپینس سے میرا نظریہ بیان ہو جائے, and I wrote it in English. لیکن میں چاہوں گی کہ میں انگلش میں بھی بولوں, اردو میں بھی بولوں, because آسان ہو جاتا ہے, and then probably carry on with that. So my title of the speech is Choose Happy. اگر میں اس ٹائٹل کو دیکھوں تو لگتا ہے کہ کوئی چوز ہیپی نہیں کر سکتا, تو یہ بولے گا کہ چوز ہیپینس. Now where do I come from? Usually working with clients, I find that they always come up to me and say, I am not happy. And I don't feel it, they say. I don't feel the happiness in my life. And it's mostly coming from relationships. Probably the person around them says, they don't care about my happiness. Recently, I spoke to someone, and she's really nearly about to get married. And she said, I don't think he cares about my happiness. I think I'm just not happy. So I asked her, what else? She said, I don't know, we just fight sometimes. I would just want to work on I want to stay focused on my work, but I do feel contented. And that's what got the conversation started. Usually with my clients, I'll explain it how I teach English. When I'm teaching English to my students, and they're not English speakers, I start breaking down sentences into parts of speech. Happiness एक adjective है. Happiness एक तारीफ है किसी चीज की. Happiness एक हकीकत में मौजूद चीज नहीं है, या एक verb नहीं है कि हम उसको बोलें कि उसको हरकत करते हुए हम देखें. एक खामोश इंसान भी happy हो सकता है, लेकिन वो नजर ना आ रहा हो. जब मैं एडजेक्टिव सिखाती हूँ तो मेरे लिए एक फ्रेंडली मिसाल दी कि एक फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू माय स्टूडेंट्स. तो उसमें आई सेड व्हाट इज फ्रेंडली. तो एक स्टूडेंट की मिसाल थी कि
I have a kind friend, वो एक फ्रेंडलीनेस की मिसाल है. किसी ने बोला कि जो घूमना फिरना पसंद करता हो, खाना पीना एंड ऑल दैट स्टफ, वो एक फ्रेंडलीनेस की मिसाल है. किसी ने कहा कोई मेरी बात सुनता हो और मेरी मुश्किल वक्त में काम आए, वो फ्रेंडलीनेस की मिसाल है. हर स्टूडेंट की एक अलग मिसाल थी. और एक तरफ मैंने कहा ठीक है, आप देखते हैं नाउन्स को, ये तो एडजेक्टिव है. नाउन्स बड़े सिंपल हैं, नाम, हैवान, जगह के नाम, ये नाउन्स हो गए. इसलिए मैंने आज का टॉपिक भी ऐसे ही रखा कि हैप्पी को एज ए नाउन लिया जाए. यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, ये है पीटर, और पीटर इज अ फ्रेंडली पर्सन. पीटर इज वेरी काइंड. पीटर takes care what he speaks to his friends. Peter is there when his friends need it. Peter is helpful. Peter is there. And the first person you think about is Peter. Now, Peter is a noun. So be like Peter. And they understood what friendliness is. So here we go again. Back to my client. So what is happiness? Let's take it as a word. एक 4 लेवल है अगर हम हैप्पीनेस को समझना चाहें. ये इस तरह की मिसाल होगी जैसे एक बच्चा छोटे से लेके बड़ा होता जाता है और उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. So let's break down the years per kid. पहले 4-7 साल कहते हैं बच्चों की ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, बच्चों को तवज्जो मिलनी चाहिए, बच्चों को वो दिखना चाहिए. कैसे दिखेगा? वो कंफर्ट से दिखेगा, वो प्लेजर से दिखेगा. एंड दैट्स योर लेवल नंबर 1. हैप्पीनेस इज प्लेजर. बच्चों को खीर खाने का शौक है, आइसक्रीम खाने का शौक है, ठीक है, खाना खा लो एंड देन यू विल गेट आइसक्रीम. दैट्स द डिजर्विंग थिंग. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हैप्पीनेस. सब्र इतना नहीं है. दे डोंट हैव दैट पेशेंस, बट दे हैव दैट gratification. And then gradually we build that up. Next level, 1 से 7 साल बच्चा बादशाह है. 7 साल के बाद बच्चा आपका हेल्पर है, बच्चा आपकी मददगार है, आपके लिए करता है. And that's where you find level number 2. Level number 2 is about passion. अगर इस लेवल पे कोई इंसान फंस गया, स्टक हो गया, तो ये ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है. पैशन से ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है. इस लेवल पे वो चीजें नर्चर होती हैं जो चीजें थोड़ा लंबा अरसा चलती हैं, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लेके आगे बढ़ती हैं. इस वक्त एक बच्चे को जैसे वो खुशी महसूस करता है और या कोई चीज तोहफा जीतता है, तो वो वाला मकाम होता है. लेकिन इस वक्त एक कैफियत होती है जिसको हम कहते हैं ईगो को पहचानना. ईगो की पहचान होती है. इस वक्त हर वो चीज जो उनके साथ हो रही होती है वो उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है. यानी अगर उन्होंने आपके लिए कोई काम कर दिया, एक बच्चे ने आपके लिए कोई काम किया है, एंड यू जस्ट प्रेज देम एंड से वाओ यू बी माय हेल्पिंग हैंड, तो वो उनको एक मकाम मिलता है कि हम अपने वालिदैन की नजर में एक मकाम हासिल किया. So it's like achieving something. That's why I think we have contests. That's why we have Star of the Week in workplaces. That's why we have things. But अगर ये मकाम पे इंसान सिर्फ जीत पे आने के लिए लगता है, तो वो ऑब्सेशन की तरफ होता है और ये चीज इंसान को डिस्ट्रॉय करती है. यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ये बस एक स्टेपिंग स्टोन है. जिस तरह मैस्लोज हायरार्की जो है जिसमें नीड आती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने बिल्कुल नीचे नहीं रखा और बिल्कुल ऊपर भी नहीं रखा. समवेयर इन द मिडल, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन. बट दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मूव ऑन टू लेवल नंबर 3. लेवल नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है. पहले 7 साल पैशन था, अगर मिसाल के तौर पे सिंबलाइज करें. नेक्स्ट 7 years is being helpful, finding your passion, finding where you are. And then 14 to 21 years is finding your purpose. Level number 3 is purpose. ये डिस्कवरी सेशन है. यहाँ पे बच्चे डिस्कवर करते हैं कि हमने
डॉक्टर बनना है या हम लॉयर बन जाए। आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है हमें मैकेनिक बनने का बड़ा शौक है, गाड़ियों का बड़ा शौक है। मैं गाड़ी को इस तरह चलाऊं, गाड़ी कब चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा, साइकिल चलाता हूँ तो इस तरह चलाऊंगा, कैसे करूंगा, ये डिस्कवरी टाइम है। यहाँ पे इंसान की मार्फत बढ़ती है, दे अंडरस्टैंड, दे गेट सेल्फ अवेयर अबाउट देयर प्लेजर्स, नीड्स एंड वांट्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो चुका है, आपको आपका पैशन कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपको उसमें से पर्पस निकालना है। The role over here is when you find someone as your mentor, someone as your role model, someone who is there for you, who has an influence on you. That's where you get hooked. And then you find something bigger. ये वो टाइम है कि जहाँ पे if we hook ourselves really well, we can achieve the ultimate happiness, which is level number 4. So happiness over on this stage is a little bit long lasting because you found your purpose. And the last one is the ultimate good. Ultimate good comes at any stage of life. If I compare it with kids, now they're adults who are capable of seeing things on a bigger perspective, not from a child's eye view, but from a bird's eye view. You have a whole landscape in front of you, and you can see what's your purpose on being on this planet. It's sometimes people connected to their spirituality, even though if they're not connected to some spiritual being, they find a spiritual being within themselves. ये वो मकाम है, शायद हमारे बड़े अजीम सूफियाना लोग आए हैं and they have found a bigger purpose and true happiness. You connect with people around you, you serve, you find beauty and in things around you, and it is so profound and enduring. Most people find this own happiness when they are spiritually connected. So that's what I do. When clients come to me and say to me, I'm not happy, that's where I work on different levels of happiness. And I take it from whatever level they're stuck on. I just ask themselves, what do you want? And why do you want it? Why are you doing what you're doing? And are you doing what you want now? And what's stopping you from doing what you want? This will only discover them what they want. Thank you so much. Over to you. Thank you very much, Mohtama Wafa Khan Sahiba, for giving us your thoughts and sharing your beliefs about what the happiness is. और आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक पूरा एक जो लाइफ साइकिल एक होता है उसको आप लेके चली हैं, और उस डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे और उनके ऊपर आपने उसको कंक्लूड किया है कि किस लाइफ साइकिल के ऊपर आपका हैप्पीनेस का लेवल क्या होता है और कैसे आप उसको अचीव करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ग्रेट थॉट्स विद अस. सो नाइस ऑफ यू. जी, अब हम चाहेंगे कि हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़े, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्पीकर की तरफ सलाउद्दीन साहब जो है ना बड़े कीन है माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है फिर अब सलाउद्दीन साहब के पास ही चलते हैं, उनके थॉट्स सुनते हैं क्या फरमाते हैं. जी सलाउद्दीन साहब, स्टेज इज ऑल योर्स सर. टेंटेटिवली कितना टाइम होगा आपका? सर मैंने कैलकुलेट नहीं किया. थोड़ी बेरब्त सी स्पीच होगी और जो भी कुछ ख्यालात और जज्बात आ रहे हैं वो मैं उगल दूंगा. परफेक्टली फाइन. खत्म हो जाएंगे तो स्टॉप कर दूंगा, बट बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होगा. एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का इस ग्रुप में, और मैं बहुत खुशी है मुझे कि इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो कुछ जरा दबी हुई ख्वाहिशात हैं कुछ लिखने लिखाने की, तो उन पे शायद कुछ आगे तरक्की हो. जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रही थी. अपॉलॉजीज, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मेरी इंटरप्शन शायद होगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आनी है. सो जस्ट टू लेट यू नो आई विल. जी जनाब. तो
مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس فورم پہ میں خوشی کے ٹاپک پہ کچھ بولنے کا جسارت کروں گا. جب میں یہ سوچ رہا تھا ٹاپک کو تو میرے ذہن میں یہ آیا سب سے پہلا سوال کہ خوشی کیا ہے. خوشی ہم سب کہتے ہیں میں خوش ہوں، میں ناخوش ہوں، مطلب خوشی ہے کیا؟ تو خوشی ایک جذباتی کیفیت ہے جو احساس مسرت، سکون، قناعت اور کچھ پا لینے کا احساس ہوتا ہے. نتیجتاً ایک مثبت سوچ، مثبت جذبات اور اطمینان کا پیدا ہونا، یہ خوشی ہے. وہ خوشی کسی بچے کی بھی ہو سکتی ہے، کہ بوڑھے کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کھانا کھا کے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بات کر کے بھی ہو سکتی ہے. تو دراصل یہ چیز ایک جذباتی کیفیت ہے جو کہیں پہ بھی کبھی بھی کسی کو معاف کیجیے گا کہ نشہ کر کے خوشی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو وہ اطمینان مل رہا ہوتا ہے. جب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں تو پھر میں ایک بڑی بنیادی نقطے پہ میرا ذہن مجھے وہاں لے کے گیا کہ ہم جب اس پوری تخلیق کائنات کو دیکھتے ہیں، قرآن سے کچھ ریفرنس لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو یہاں پہ دو عالم ہیں. ایک ہے عالم امر، ایک ہے عالم خلق. جو عالم ہے وہ دائمی ہے، انفینائٹ ہے. جو خلق ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ ٹائم باؤنڈ ہے. تو عالم امر دائمی ہوا، عالم خلق ٹیمپرری ہوا. عالم امر میں تین چیزیں ہیں، وہی، فرشتے، روح. یہ تینوں چیزیں انلمیٹڈ ہوتی ہیں، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی ہیں، کہیں پہ بھی جاتی ہیں، آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، واٹ ایور جو بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں. عالم خلق میں یہ پوری کائنات ہے، اس کی ہر چیز ہے، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور پوری کائنات ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوئی؟ ٹیمپرری ہوئی. ٹیمپرری چیز میں ہر چیز فانی ہے. تو اگر یہاں خوشی ہے تو وہ بھی فانی ہے، اگر یہاں غم ہے تو وہ بھی فانی ہے. تو ہر جذباتی کیفیت وہ فانی ہے. اور عالم امر میں ہر جذباتی کیفیت اور اینی تھنگ وہ انلمیٹڈ ہے، انفینائٹ ہے، لامتناہی ہے. اچھا، اب جب میں عالم امر اور عالم خلق میں آتا ہوں تو عالم امر میں ہے روح اور عالم خلق میں ہے جسم. جسم ہمارا، ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ پانی ہے، یہ قرآن سے ہمیں ریفرنس ملتا ہے. اور جو خلق ہے ہمارے جسم کی وہ ہے مٹی. مٹی اور پانی کے ملاپ سے تین لازب بنا اور جسم بنے اور سلسال کالفخار بنا اور ساری چیزیں. یہ چیز فانی ہوگی. تو یہ دو نقطے ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں تھوڑا سا فلسفیکل ہوں گا یہاں پہ، تھوڑا سا اسپریچول سائڈ بھی جائے گی. تو جو بھی چیز ریلیٹ کرے گی، جو بھی جذبہ یا جو بھی ریزلٹ یا جو بھی انٹینشن اور اینی ایکشن ریلیٹس ٹو لامتناہی، وہ چیز لامتناہی ہوگی. اور جو چیز فانی سے لنک کرے گی وہ فانی ہوگی. مطلب وہ خوشی یا وہ کیفیت، قناعت، اطمینان اور احساس مسرت جو آپ کی روحوں کو کنیکٹ کر دے، وہ دائمی خوشی ہوگی. اور وہ تمام قناعت، سکون، احساس مسرت اور اطمینان جو آپ کی عالم خلق کی کسی چیز سے لمیٹڈ ہوگی، وہ ہمیشہ فانی ہوگی. اور وہی وہ خوشی ہوگی جو آپ کو مجبور کر دے گی یہ کہنے پہ، جب وہ ختم ہوگی تو آپ کہیں گے میں ناخوش ہوں، میں اپنے رشتے سے خوش نہیں ہوں، میں اپنے چہرے سے خوش نہیں ہوں، اس لیے میں پلاسٹک سرجری کرواؤں گا، یا میں کھانے سے خوش نہیں ہوں تو میں دوسرا کھانا کھاؤں گا. تو یہ ایک ڈفرینسیشن بہت ضروری ہے. اگر یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آتا ہے تو میں آتا ہوں عارضی خوشی کی طرف، یعنی دنیاوی خوشی، جس کو ہم جنرلی 99.9% ہم لوگ جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میں خوش ہوں یا میں ناخوش ہوں، ہم کمپلین کرتے ہیں یا ہم تھینک کرتے ہیں. وہ تمام اسباب اور واقعات جن کا تعلق عالم خلق سے ہے اور خوشی اور غمی کا باعث بنتے ہیں، آپ کی سوچیں وہ خوشیاں ذرا زیادہ دیر تک ساتھ نہیں رہتی. اور وہ تمام چیزیں یا وہ تمام ایکشن یا وہ تمام سوچیں جو روح سے تعلق رکھتی ہیں وہ دائمی رہتی ہیں. آپ ان کو آج بھی یاد کر کے کہیں گے، میں کچھ مثالیں دوں گا، آپ آج بھی یاد کر کے کہیں گے یار وہ خوشی ایسی تھی کہ صرف سوچ کے آپ خوش ہو جائیں گے. ابھی میں مثال دیتا ہوں. وہ خوشی جس کا تعلق روحانی ہو وہ آپ کے آسمانوں میں سفر کرواتی ہے،
وہ خوشی آپ کو آسمانوں میں سفر کرواتی ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. اب میں ایک مثال اس کے بعد مثالوں پہ آؤں گا. ریلوے اسٹیشن کی مثال. یہ جو عالم خلق ہے یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے. یہ چھانگا مانگا کا ریلوے اسٹیشن ہے. ہم عالم امر سے آئے اور ہمیں چھانگا مانگا پہ ٹرین چینج کرنی ہے. اس ٹرین کو چینج کرنے کے لیے ہم چھانگا مانگا کے اسٹیشن پہ اترے. اس اسٹیشن پہ ہم نے ایک بڑی اچھی سی کڑک چائے پی. بہت خوشی ہوئی ہمیں, بہت خوشی ہوئی. مگر اس خوشی کے پیچھے ایک انزائٹی تھی, ایک پریشانی تھی. وہ تھی ایک انجانی چیز کا ادراک. انجانی چیز مطلب کہ جو اگلی ٹرین ہے میری چھانگا مانگا سے اگلے سفر کی, وہ میں پکڑ پاؤں گا یا نہیں پکڑ پاؤں گا, وہ ٹائم پہ آئے گی یا نہیں آئے گی, کہیں وہ مس نہ کر جاؤں میں. اگر میں اس چائے کو انجوائے کرتا رہا تو میں مس کر جاؤں گا. تو کیا ہوا, یہ خوشی عارضی ہوئی. جیسے ہی وہ ٹرین آئی, آپ کو نہیں پتا وہ ٹرین کب آئے گی, وہ ٹرین آئی, آپ اس میں چڑھ گئے. اب اس وقت آپ کی فکر کیا ہے, سامان رکھوں, میں صحیح سیٹ پہ پہنچ گیا, میں نے جو ریزرو کرائی تھی وہی سیٹ ملی نہیں ملی, تو وہ چائے کی جو خوشی تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن جو اصل خوشی آ گئی آپ کے پاس وہ یہ آئی کہ جو پچھلی ٹرین سے آپ اترے تھے اگلی ٹرین میں آپ ٹائم پہ پہنچ گئے اور آپ خوش ہیں کہ میں اپنے سفر پہ پہنچ جاؤں گا. ایک تھوڑی سی فلسفیکل اسٹیٹمنٹ میں نے کوشش کی ہے. اگر یہ ایک تو یہ زندگی جو ہے نا ہماری, یہ چھانگا مانگا کا ریلوے اسٹیشن ہے, اور جو خوشی ہم یہاں تلاش کرتے ہیں وہ چائے کا کپ ہے, کڑک چائے کا کپ جو ہم پینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم بادام کھاتے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم بادام کھاتے کھاتے, اچانک ایک کڑوا بادام آ جاتا ہے. جو 3 بادام پہلے کھائے تھے ان کی خوشی ختم, اس کڑوے بادام کی ادھر آپ کر رہے ہوتے ہو, رائٹ. اچھا, اسی طرح اب میں آتا ہوں, وہ تمام خوشیاں جو دائمی رہتی ہیں وہ ہوتے ہیں رشتے, کیونکہ آپ کا روح کا تعلق ہو رہا تھا. وہ چاہے آپ کا بچہ ہو, چاہے آپ کی بہن ہو, چاہے آپ کا بھائی ہو, ماں باپ ہوں, آپ کے دوست احباب ہوں. محبت, تمام غیر مادی چیزیں دائمی خوشی کا باعث بنتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق آپ کی روح سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی غریب کو کوئی مدد کر دیتے ہیں اور وہ بچہ یا وہ غریب آپ کی مدد لے کے بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے, خوش ہو کے کھاتا ہے, وہ لمحے آپ بوڑھے ہو جائیں گے 80 سال کے, پھر بھی آپ کو یاد رہے گا, اور جیسے ہی آپ سوئیں گے آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جائے گی اس سوچ کے. لیکن 80 سال پہلے آپ نے جو نہاری یا 2 کلو مچھلی کھائی ہوگی نا, وہ یاد نہیں آئے گی آپ کو. کریکٹ. تو کھانا, کھیل, کپڑے, اچھی گاڑی, تمام مادی اشیاء عارضی خوشی کا باعث بنتے ہیں اور اکثر اختتام پذیر ہوتے ہیں کسی تکلیف یا غم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو دائمی سمجھ لیا ہوتا ہے, اور جب وہ ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں, آپ نے فراری بھی لے لی لیکن 5 سال بعد وہ اگر پرانی ہو گئی, آپ کو اس کو خوشی نہیں ہوگی, آپ کو غم ہوگا کیونکہ وہ دائمی نہیں تھی. اس میں آخری 1 منٹ لوں گا میں. آج جب سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت تھی, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر فی الآخرہ, آئی تھنک, رائٹ. مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے زینہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی, مسرت اور ہیپینس بیسیکلی. مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہاری دنیا کی خوشی ہے. وباقیات الصالحات تو تمہارے لیے آخرت کے لیے, جو بھی تم اچھا کام کرتے ہو. اور آخرت کی چیز کیا ہے, جو میں نے شروع میں کہا تھا, روح کا تعلق آخرت سے. آخرت عالم امر ہے, تو وہ تمام چیزیں جو اس عالم کے لیے آپ کریں گے وہ سب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور اس میں خوشی ہی خوشی. اور جو بھی چیز اس دنیا کے لیے ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی. تو میں ابھی اس میں آخری ایک مثال دوں. عبدالستار ایدھی صاحب کو ہم سب جانتے ہیں, دنیا کا ریچسٹ پور مین, دیٹ واز دی اسٹیٹمنٹ آن گوگل فار ہیم, رائٹ. انہوں نے اپنی تمام چیزیں دوسروں کے لیے, اپنی زندگی, مال, پیسہ, سب کچھ کر دیا. اور آپ ان کو کبھی بھی ان کی پرانی ویڈیوز نکال لیں یا ان کے فوٹوز دیکھ لیں, اس بندے کے چہرے پہ جو آپ کو اطمینان اور سکون نظر آتا ہے نا, وہ مجھے آج تک کسی اور کے اپنی اس زندگی کے اندر جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مجھے نہیں نظر آیا. میں ان سے کبھی مل نہیں سکا, لیکن کیونکہ اس آدمی نے روحوں کو ٹچ کیا, اس آدمی نے روحوں کے لیے کام کیا, اور وہ خوشی وہ اندر ہی محسوس کر سکتا تھا جو ریفلیکشن ہوتی تھی ان کے چہرے پہ. تو میرا خیال ہے یہ ہیپینس پہ جو بھی تھوڑی بہت میری تھاٹس تھیں جو میں کہہ چکا, باڈی بے ربط سی تھی, کچھ لکھا نہیں تھا, لیکن یہ سوچ تھی جو میں آپ کے آگے پیش کر سکا.
and I hope इंशाल्लाह आगे और मजीद कुछ improvement कर सकूंगा. शुक्रिया. बहुत जबरदस्त सलाउद्दीन साहब, आपने तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी से हमें आगाह कर दिया और बाकी अब अंदाजा हो रहा है कि इसका क्या फायदा होगा कि हमें जब दूसरों के थॉट्स सुनने को मिलेंगे तो हमें बजाते खुद हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस भी फर्दर इंप्रूव करेगा और डेवलप करेगा. आलमे अम्र, आलमे खल्क, फिर मांगा, बादाम और ईदी साहब जैसी आपने क्या खूबसूरत मिसालों से जो है ना उसको आसान बनाने की हमारे लिए कोशिश की. बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब. और यही असल चीज है कि आपके ख्यालात क्या है, आप उसको लिख पा रहे हैं या नहीं, चले वो एक बात का मसला है, लेकिन उनको डेवलप करना, उनके ऊपर सोचना, काम करना, यही हमारे इस ग्रुप का एक बेसिकली मकसद है. और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी हमें टर्मिनोलॉजीज आपके थ्रू मिली हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, जज़ाकल्लाह. अब हम जाएंगे डॉक्टर आमिरा शाह साहिबा की तरफ कि वो अगर अपना जो है ना हमें अपने ख्यालात से आगाह फरमाएं और टेंटेटिवली हमें बता दें कि अगर आपको अंदाजन कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहबा. अंदाजन 15 minutes, 15 to 20. तो मैंने वो वर्ड्स के हिसाब से किया है. मैं ये पहले बता दूं कि मैं एक अर्जेंट हॉस्पिटल की कॉल एक पेशेंट के बारे में. We understand that डॉक्टर साहब, no issues for that thing. आप आराम और इत्मीनान से अगर आप चाहें तो आप लास्ट में भी कर सकती हैं या पता नहीं है कि वो कब आ जाए तो बेहतर है ये. Perfectly fine. The stage is yours. अच्छा जी. Happiness, the world's most popular emotion. There is something about happiness that has captivated everyone, but at the same time, few actually seems to find it. Happiness is the subject of debate on usage and meaning and on possible differences in understanding by culture. The word is mostly used in relation to two factors: what I experience here and now, and number two, the overall appreciation of one's life as a whole. The primary meaning of happiness in various European languages involve good fortune, chance, or happening. The United States Declaration of Independence, the pursuit of happiness, the word happiness here means prosperity, thriving, and well-being. In the 18th century, happiness is described as the experience of joy, contentment, and positive well-being, combined with the sense that one's life is good, meaningful, and worthwhile. From Greek philosophy to Eastern religions like Buddhism, Hinduism, and Confucianism, to Abrahamic religions, Judaism, Christianity, and Islam, there is a concept of the highest aim of human striving, the ultimate perfect happiness, a complete well-being. That is to be attained not in this life, but that of the hereafter. The cultural views on happiness have changed over time. People in countries with higher cultural religiosity tends to relate their life satisfaction less to their emotional experiences than people in more secular countries. Philosophers has often linked happiness with morality. There has been an oscillation between attempts to define morality in terms of consequences leading to happiness and attempts to define morality in terms that have nothing to do with happiness at all. For utilitarians, happiness means intended pleasure and the absence of pain. Hedonism, the ethical theory that pleasure in the sense of the satisfaction of desires is the highest good and proper aim of human life. With the rise of individualism, the links between duty in a society and happiness
were gradually broken. And as a consequence, happiness is no longer defined in relation to social life, but in terms of individual psychology. Hedonism, the satisfaction of desires, appears to be more strongly related to happiness in more individualistic cultures. Over time, the emphasis has shifted from the happiness of virtue to the virtue of happiness. If we dig deep into over 5,000 years of human philosophy and 200 years of scientific research into the nature of the mind, and when the dust settles, two different strategies emerged that humans have been using for thousands of years to find some form of well-being. The first is the more strategy, where people try to find more money, more power, more stuff, more validation, and more success from the world outside of them. The second is the enough strategy, where people direct their attention inwards to find the happiness that's already inside of them. More strategy is simply not sustainable. It costs a lot of time, energy, the resources to keep it up. While enough strategy is sourced entirely from within. Now, this perspective shifts the entire narrative of humanity's quest for something greater. A peaceful realization that we are whole and complete just as we are, despite our angers, sadness, joy, frustrations, and excitements that may come in and out from time to time. Reaction versus a relationship to what is going on around us. What the greatest enlightened masters of all the cultures on planet Earth have been writing about for thousands of years is a very deep and a spiritual concept that means the knowledge is enough. What it basically means is that right here, right now, everything is perfect as it is, regardless of what you are experiencing outside. In one word, that's contentment. That is qanaat. All the cultures on the planet Earth revered contentment as one of the highest states to cultivate in life. So complete well-being, which is being well and doing well, is the only thing that human desires for their own sake. This is what we sought through health, riches, honor, in order to be happy. Achieving well-being is fulfilling human needs, physiological and psychological, like safety, love, and belonging, esteem, and self-actualizations. And most of moments of happiness are experienced like butterflies touching your shoulders and flying away during the fulfillment of these basic human needs. The growth or self-actualization, which is being the best version of yourself, usually becomes a priority when the other four basic and foundational needs are met. Happiness is an activity rather than an emotion or a state. Happiness requires a pursuit of something. Pursuit of either basic or foundational needs, or growth or self-actualization needs, or both. Every living thing has a function which it unequally does. Which it uniquely does. What was I reading? And performing one's function well or excellently is happiness.
The pursuit is happiness resonates strongly with individuals, specifically the dreamers who embrace their individual journey, their pursuit. It serves as a constant reminder to stay in the present and find joy in the process. Throughout history, achievers of happiness have 4 characteristics: generosity, bantna, selflessness, begarzi, gratitude, shukr, and contentment, qanaat. Happiness is when there is no regret and no insecurity of the future. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. No regret through repentance, as it will erase the regrets of the past life. And no insecurity of future by doing your best today, which is the basis of mindfulness. And this will lead to a state of no regret and no insecurity of future. This is wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Nafs mutmainna, O tranquil soul, come back to your Lord, well pleased and pleasing, and enter among my righteous servants and enter my paradise. This ayat was revealed when Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala, while Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala was sitting with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So he said, Messenger of Allah, there is nothing better than this. And the Prophet then replied, this will indeed be said to you. Ya ayyatuha nafsul mutmainnatul arji ila rabbika raziyatan marziyatan fadkhuli fi ibadik. To the righteous it will be said, O reassured soul, return to your Lord, well pleased and pleasing, and enter among my righteous servants, and enter my paradise. May Allah grant us that tranquility and this nafs mutmainna. Over to you. बहुत खूब डॉक्टर आमिरा शाह साहबा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या खूबसूरत आपने बातें बताई हैं, और जो 4 बेसिक एलिमेंट्स आपने बताए हैं कि खुशी आपको मिलती कहाँ से है, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड, सेल्फलेसनेस और जेनरॉसिटी एंड नो रिग्रेट्स एट ऑल। सो क्या ही खूबसूरत आपने बातें की हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिरा शाह साहबा, आपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करने का, बहुत कुछ हमें सीखने का आज मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, और वो हैं जनाब अदनान अली साहिब। तो अदनान अली साहब, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खुशी, हमारे शहर में एक मिठाई की दुकान होती थी खुशी मोहम्मद की, और उसकी बर्फी बहुत मशहूर थी, तो हमें उसकी मिठाई खा के ही खुशी हो जाती थी, खुशी मोहम्मद की बर्फी। और हमारे एक हमसाए थे, उनसे जब खुशी का जिक्र कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो हर 9 महीने बाद एक खुशी आ जाती है। तो खुशी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। जब हम छोटे होते थे और हमें याद है हमारे पास ना तो आईफोन था, ना ये गैजेट्स थे, आईपैड वगैरह। जैसे आजकल बच्चों का एक दिन के लिए वाईफाई बंद कर दो तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा कि जिंदगी इससे भी आगे कुछ है वाईफाई और इंटरनेट से। हम लोग, मुझे याद है जो दवाइयाँ मिलती थी अस्पताल से, उनकी जो डिब्बियाँ होती थी उनको गाड़ी बना के, और अम्मी की जो नलकियाँ होती थी धागे, उससे धागे बांध के वो गाड़ी बनाते थे और फिर रेत डाल के खेलते थे। तो हमारे लिए तो खुशी वही थी। और झाड़ू से तिनके निकाल के और वो मोमी
जो प्लास्टिक के शॉपर होते थे उनको पतंग बना के, गुड्डी बना के हम लोग खेल लेते थे। हमारे लिए वही खुशी थी। कोई बहुत बड़े गैजेट्स नहीं थे। पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर देखी जो मैंने अभी इस फोरम पे भी शेयर की थी। एक बच्चा है जिसके हाथ में टूटी हुई छतरी है और बारिश हो रही है और वो खड़ा मुस्कुरा रहा है। तो उसके जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुझे वही लगा कि खुशी की डेफिनेशन वही है। पिछले दिनों एक इंटरनेट पे वीडियो देखी, एक शायद कैंसर का वार्ड था और वहाँ पे एक बूढ़े साहब जिनका ऑपरेशन होने वाला था या वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, एंड ही वाज लाइक वो डांस कर रहे हैं, वो पूरी मशीनें लगी हुई हैं और लोग क्लैप कर रहे हैं। तो मुझे लगा खुशी यही है कि जहाँ पे परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन आप उसका इजहार नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे हाय मर गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप उस लम्हे को जी रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसे वो है। तो खुशी शायद एक्सेप्टेंस का ही नाम है। जैसे हज़रत वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि जो लम्हा है आपके हाथ में, अगर आप उससे मुतमईन हैं तो यही खुशी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं मिलता और वक़्त से पहले नहीं मिलता। तो शायद खुशी उस इत्मीनान का ही नाम है, उस इत्मीनान क़ल्ब का ही नाम है कि जब आप देखते हैं। और जब मैं घर में दफ्तर से थका हुआ आ रहा था और मेरी बेटी लिपट जाती थी मेरे कदमों से, तो शायद वही खुशी थी। और अब जब पाकिस्तान जाता हूँ और अपनी माँ से मिलता हूँ तो उसकी आंखों में जो मुझे नमी होती है मुझे देख के, खुशी होती है। तो ये रिश्ते, ये ताल्लुक, ये छोटी-छोटी बातें, जैसे सलाउद्दीन साहब ने भी कहा था कि जो रूह से आपका ताल्लुक इस्तवार करती हैं वो खुशियाँ होती हैं। और मैंने वो शख्स बहुत मुतमईन देखे हैं कि जो माफ़ कर देते हैं, जो अ, दूसरों को इंसान समझ के, उनकी ख़ताओं को समझ के माफ़ कर देते हैं, वो खुश रहते हैं, वो इत्मीनान में रहते हैं। और जो शख्स मैं के चक्कर में पड़ जाता है, ईगो के चक्कर में पड़ जाता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं औरत हूँ, मैं माँ हूँ। वो अपने आप को डिफाइन कर लेता है इन चीज़ों में और इस चीज़ की वजह से एक्सपेक्टेशंस लगाता है, वो टूटता है, बिखरता है, तकलीफ में रहता है और दूसरों को भी तकलीफ में रखता है और वो खुशी से के जो रास्ता है उससे हट जाता है। और किसी फिलोसोफर ने जिसका नाम अदनान अली है, व्हाट्सएप फिलोसोफर, उसने कहा था कि तुम्हारी परेशानी उस बात की सजा है, उस सोच की सजा है कि जो तुम्हें जो तुम्हें परेशान किए हुए है। तो आपकी जो फिक्र है, आपकी जो सोच है, वो असल में वही आपको डायरेक्शन आपने चेंज करनी है। आपने अपने ख्याल को चेंज कर लिया, आपकी निगाह को, अपने रुख को तब्दील कर लिया तो आप खुशियों में होंगे, मुतमईन होंगे, इत्मीनान होंगे। और अगर आप उसी चीज़ को लेके परेशान होंगे तो आप अ, मतलब ना सिर्फ खुद अज़ियत का शिकार रहेंगे बल्कि आपके आस-पास जो लोग हैं, आप एक बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे। आप जो बच्चे आपके घर में परवरिश पा रहे हैं, वो उससे मुतासिर होंगे और आपकी आने वाली नस्लों तक ये अ, जिसे कहना चाहिए कि जो ये परेशानी और जो टेंशन और ये जो इब्तिला है, मुश्किल है, ये ट्रांसफ़र करती रहेगी। लेकिन अगर आप इत्मीनान रहेंगे और जैसे जैसे रूहानियत का है कि हज़रत दाता साहब का जब एक ज़िक्र है कि जब उनको विलायत अता हुई तो वो किसी दरवेशों की मंज़िल में के डेरे पे चले गए और उन्होंने देखा कि वो कुछ खा रहे थे, वो उनको उठा-उठा के मारने लगे। और फिर आपने कि जो अंदर अनानियत होती है कि मैं मतलब क्या हूँ, लेकिन उन्होंने फिर वो उठा के खाना शुरू कर दिया और आपकी जो अना थी, वो जहाँ पे अना का धागा टूटता है, वहीं से फ़ना और वो लाफ़ानियत का ज़िक्र सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहने को बहुत सी बातें हैं और अगर मैं सोचूँ तो अगर अब जैसे अब अना का ज़िक्र आया और दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन का ज़िक्र आया तो एक एक बादशाह का एक किस्सा है, हिकायत है कि वो जब अपने महल से बाहर निकला तो शायद उस वक़्त जूतों का रिवाज नहीं होगा। तो जब वापस आया तो उसने कहा कि ये पूरी जो शहर की सड़कें हैं, इनको कारपेटेड कर दो क्योंकि मेरे पाँव छलनी हो गए हैं। लेकिन अब उसका एक आसान हल ये भी था कि आप जो बाहर कारपेटेड करवा रहे हैं, आप अपने जूते पहन लें। तो यही होता है कि आप दूसरों को उँगलियाँ उठाएँगे और दूसरों के ऊपर कहेंगे कि वो तब्दील हो जाएँ,
تو پھر آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو خوشی آپ کے اندر سے ڈھونڈنی پڑتی ہے. جیسے آپ نے اگر وہ کتاب پڑھی ہو الکیمسٹ، تو جس میں جو چرواہا ہوتا ہے وہ پوری دنیا گھوم کے آ جاتا ہے خزانے کی تلاش میں، لیکن وہ خزانہ اس کے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. تو خوشی بھی آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے ذات کے اندر ہوتی ہے. آپ اس کو چاہے پوری دنیا گھوم لیں لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی. جیسے ایک مثال تھی کہ کسی کی کچھ کھو گیا اور وہ اس کو باہر گلی میں تلاش کر رہا تھا، اور اس کے ایک دوست آئے، وہ بھی اس کے ساتھ اس چیز کو تلاش کرنے لگے. کافی وقت گزر گیا لیکن وہ چیز ان کو ملی نہیں. تو پھر انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ چیز کہاں پہ ہے جو گری تھی. انہوں نے کہا وہ تو اندر کمرے میں ہے. اس نے کہا تم اس کو باہر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا روشنی باہر ہے. تو بہرحال جہاں چیز جو گمتی ہے اس کو وہیں تلاش کرنا چاہیے. اگر ہماری خوشی اگر گمی ہے تو وہ کہیں باہر نہیں گمی، وہ ہماری اپنی ذات کے اندر ہے، اور باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. باہر چاہے جتنا بھی نہیں ڈھونڈیں گے، ظاہر ہے وہاں تو گمی نہیں ہے وہ چیز، وہاں سے تو ملے گی نہیں. تو ہم خوشیاں جو ہیں، میرے خیال میں خوشی جو ہے وہ ایک اور غمی شاید ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ریزن کے تحت ہوتا ہے. جو جیسے سونے کو جب پگھلایا جاتا ہے، اس کو اسی لیے پگھلایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے جو آلائشیں ہیں وہ الگ ہو جائیں اور وہ پیور ہو جائے. ہم اگر انسانی روپ میں یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارے اندر جو بل ہیں، میرے اندر جو میں ہے، جو ہمارے اندر بھی آلائشیں ہیں، وہ اسی لیے جو ہم گزر رہے ہوتے ہیں پریشانیوں سے، ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، غم کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ شاید اس مقصد کے تحت ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ محض سایہ ہیں، وہ محض وقتی گریٹیفیکیشن ہے. اس کا کوئی لانگ ٹرم ہماری ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. ایک ہالی ووڈ کے ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں، جب بہت مشہور تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مشہور ہو جائے، پوری دنیا کے پاس دولت آ جائے، تاکہ سب کو یہ اندازہ ہو کہ مشہور ہونا اور دولت کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے. تو اصل خوشی جو صلاح الدین صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا تھا کہ روحانیت کے ساتھ ہے، انسانیت کے ساتھ ہے. مجھے یاد ہے یہ چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن میں مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ہم کچھ سال پہلے میری بیٹی کی سالگرہ تھی، اور ہم لوگ پاکستان گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب پردیسی پاکستان سے مطلب پاکستان جاتے ہیں تو وہ بڑا ان کو ہوتا ہے کہ دعوت کریں اور وہ سب کچھ ایک ہوتا ہے. اور بیٹی کی سالگرہ تھی، میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے کہ آئیں گے سسرالی آئیں گے، رشتے دار آئیں گے، بہت ہی مطلب ایک پرلطف جسے کہتے ہیں کہ وہ دعوت کا اہتمام ہوگا، شامیانے لگیں گے، سب کچھ ہوگا. تو پھر اچانک پتا چلا کہ ہمارے ہمسایوں میں ایک پڑوسی ہیں جن کی طبیعت بہت ناساز ہے اور ان کو ضرورت ہے اس وقت. تو بس پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ کی جو برتھ ڈے ہے وہ ہو گئی ہے، اور بس چپکے سے جا کے ہم نے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. تو وہ ایک خوشی جو شاید برتھ ڈے بہت بڑی عالیشان منا کے ہمیں نہیں ہوتی، وہ اس لمحے میں ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی انسان سے انسانی لیول پہ جا کے ٹچ کرتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. جیسے ایدھی صاحب کی مثال دی گئی، تو وہ خوشی، وہ روحانی خوشی جو آپ کو ملتی ہے وہ دوسروں کی مدد کر کے ملتی ہے، دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بنا کے ملتی ہے. ادروائز میں سب کچھ سمیٹ لوں، میں خرید لوں، میں اکٹھا کر لوں، وہ چیز نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اپنے آپ کو مارنے کی بات آئی تو وہ میرے خیال میں خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا، جو نواب بہاولپور کا ایک واقعہ ہے کہ زیر بن زبر نہ بن متا پیش پوندیے. تو انسان جب اپنے اندر نرمی لے کے آ جاتا ہے تو پھر وہ نرمی اسے خوشی عطا کرتی ہے، وہ نرمی اسے کنٹینٹمنٹ عطا کرتی ہے، اور وہ لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ بہت جو لوگ تھے جیسے جو ہماری روحانی شخصیات ہیں، ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی؟ وہ لوگ آج بھی دلوں میں تازہ ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی. انہوں نے اپنے آپ کو مار کے
انسانیت کی بات کی, انہوں نے وہ بات کی کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے. تو یہی میں کہنا چاہوں گا. باقی جب تک انسان فطرت کے قریب رہتا ہے, نیچر کے قریب رہتا ہے, وہ خوشی کے قریب رہتا ہے. جب انسان فطرت سے دور ہو جاتا ہے, اگر آپ صبح صبح اٹھ کے پرندوں کا بولنا سنیں, آپ ساحل سمندر پہ چلے جائیں, ساحل کی موجوں کو محسوس کریں, اس کی ریت جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے, آپ اس کو محسوس کریں, تو آپ کو خوشی ہوگی, اطمینان ہوگا. تو یہ سب چیزیں خوشی دینے والی ہیں. اسی طرح سے آپ بچوں کے قریب ہوں, آپ بزرگوں کے قریب ہوں, انسانیت کے قریب ہوں, دوسروں کی مدد کرنے کے قریب ہوں, تو یہ سب چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. اور ایک اور بڑی بات ہے کہ انسان سے کیسے قریب ہوتا ہے. جیسے ابھی اس وقت ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ جو سنگتیں ہوتی ہیں, یہ جو چاہتیں ہوتی ہیں, یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں, یہ بھی خوشی کا ایک ذریعہ بنتی ہیں. کیونکہ تنہا انسان یا تنہا جگہیں کچھ نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے اور ہم لوگ کوئٹہ میں تھے, میرے والد صاحب کی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی, تو میرا ایک بہت اچھا وقت گزرا وہاں پہ. وہاں پہ درختوں سے سیب توڑنا اور کرکٹ کھیلنا, اور کرکٹ کھیلتے ہوئے ڈائیو لگانا اور اپنے کپڑے پھاڑ لینا, بیکاز وہ جگہ بڑی سخت ہوتی تھی, ایک بڑے سخت وہاں پہ ہوتا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بڑی رومانوی کیفیت تھی. اس کے بعد کافی سالوں کے بعد دوبارہ میرا جانے کا اتفاق ہوا, تو مجھے بس وہاں پہ سنگلاخ, چٹانیں, پہاڑ, سردی, یہ چیزیں نظر آئیں. پہ وہ انسان نہیں تھے. تو ہماری خوشیاں انسانوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو ہمارا ماحول ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی ہمارے اندر سے خوشی آتی ہے. تو بہرحال کہنے کو بہت کچھ تھا یا نہیں تھا, یہ میری طرف سے. اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں, اور یہ محفلیں اسی طرح سے چلتی رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ عدنان ملی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے, اور خوشی کے بارے میں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں بڑا اچھا لگا ہمیں. اور ایک جو چیز میں نے کی میسیج تھا کہ جتنا آپ فطرت کے قریب رہتے ہیں اتنا ہی آپ زیادہ خوشیوں کے بھی پاس رہتے ہیں. اور آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو بہت سی اچھی ایگزامپلز ہمیں دی ہیں, جس سے کہ ہمیں مزید کلیریفائی ہو گیا ہے کہ خوشی ہے کیا جناب. بہت شکریہ عدنان صاحب. اور اب باری آتی ہے آپ کے آخری اسپیکر کی. اب میں بھی کچھ تھوڑا سا عرض کر دوں, تھوڑا سا یہ خوشی ہے کیا اور میرا اس کے اوپر کیا کانسیپٹ ہے. تھوڑا بہت جو ہے نا آپ سے ابھی جو سنا ہے اسی کے مطابق ہی کچھ نہ کچھ ہم بھی عرض کرنے کی کوشش کیے دیتے ہیں. تو خوشی جیسا کہ ہم ابھی ایک تو چیز ڈیفائنڈ ہے کہ خوشی جو ہے نا اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس کوئی بھی نہیں ہے, مادی وجود اس کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے, ایک احساس کا نام ہے کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو اپنے دل سے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کا دل و دماغ جو ہے نا وہ باغ ہو جاتے ہیں, آپ باغ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ کو فیلنگ ایک آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار اب میں باقی مجھے ایک دلی اطمینان, کچھ سکون ایک مجھے مل گیا ہے. دیٹ از کالڈ, اس کو آپ خوشی آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ صحیح آپ دل سے خوش ہوئے ہوتے ہیں, جو آپ کو اندر تک آپ کی روح تک کو جو ہے نا سرشار کر جاتی ہے کوئی چیز, وہ ہماری یہ خوشی ہوتی ہے. خوشی کی بے تحاشا جو ہم روٹین میں اب دیکھتے ہیں, روٹین کی ہماری ڈیلی کی ایگزامپلز ہیں. آپ کا دل کر رہا تھا کوئی اچھی چیز کھانے کا, مل گئی, کھا لی, خوش ہو گئے. آپ کا دل کر رہا تھا یہ کام میرا مکمل ہو جائے, مکمل ہو گیا, آپ خوش ہو گئے. ایک ٹارگیٹ تھا آپ کا کوئی اچیو کرنا تھا, وہ آپ نے اچیو کر لیا, خوش ہو گئے. کسی کی چھوٹی سی ہیلپ آپ نے کر دی, آپ خوش ہو گئے. کسی کو اسمائل پاس کر دی, آپ خوش ہو گئے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری روٹین کی جو چیزیں ہیں نا, یہیں سے ہم اپنی خوشی جو ہے وہ کشید کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ ایک میں نے ایک چیز نوٹ کی. دوسرے چند دنوں میں میں نے ایک چھوٹا سا نا ایک آبزرویشن کی ہے, اور میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ میں نے یہ حساب لگایا کہ جو بندہ چھوٹی باتوں پہ یا چھوٹی چیزوں پہ خوش نہیں نہ ہو سکتا, وہ بڑی بات پہ بھی کبھی خوش نہیں ہوگا. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے. جو بندہ 5 درہم پہ, 10 درہم پہ, ایک چاٹ کی پلیٹ پہ, ایک دال چاول کے اوپر خوش نہیں نہ ہو سکتا بھائیو, وہ آگے بھی کبھی اس کو آپ دنیا جان کی چیزیں لے کے دے دے, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک انالیسس ہے. کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آپ اوپر آپ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو بڑی خوشیوں کی طرف لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیسے لیڈ کرتی ہیں؟ کہ وہ بیسک اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک رول بنا دیا کہ آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرتا ہے, مزید آپ کو نوازا جاتا ہے اسی ایک چیزیں سے. اور آپ شکر تبھی ادا کرتے ہیں جب آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
जो भी हालात हैं, जैसी भी वाकयात पेश आ रहे हैं जिंदगी में, आपने उसके मुताबिक खुश रहना अगर आपने सीख लिया है तो आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर आमरा ने भी जिक्र किया कि ग्रेटिट्यूड का एक जिक्र किया कि ग्रेटिट्यूड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक एलिमेंट है खुशी का, जहां से आप खुशी कशीद करते हैं। मैं इसके लिए खास तौर पर ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, खुशी कशीद क्यों हम करते हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी हो गया आजकल के जमाने में। और मैं मतलब उसको मैं ये बताना चाह रहा था कि मतलब मेरे एक दोस्त है, और चूंकि मुझे भी जरा खाने पीने से लगा हुआ है, तो मेरा दोस्त भी ऐसे ही है खाने पीने वाला। वो बंदा जो है ना, वो छोटी सी भी कोई सी भी चीज उसको मिल जाती है ना, उसके ऊपर बेतहाशा खुश हो जाता है। बेहतरीन खाने की चीज जो भी घर में दाल रोटी जो भी पकी हुई है, उसने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको खाना है। कोई दाल रोटी भी रखेगा, चटनी भी रखेगा अपने पास, अचार भी रखेगा, बैठ के दाल भी पकी हुई है, वो खुश होके खा रहा है। और यकीन जानिए कि वो इतना खुश होके खा रहा होता है कि आप उसको देख के खुश हो जाते हैं कि यार ये बंदा इस बात पे खुश हो रहा है। हालांकि रोटी के टाइम पे, खाने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, एक तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, और दूसरा अगर मिलता भी है तो जनाब हम अपनी और चीजों में पड़े हुए होते हैं, तो हम उसको भी इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना ये है, और मेरा दिल करता है कि मैं भी उस अपने दोस्त की तरह खुश हुआ करूं। हर छोटी से छोटी बात पे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर खुश होना आप सीख लेंगे तो आपको बड़ी बातों के ऊपर भी खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। एक तो मेरा ये। अब ये छोटी छोटी चीजें हमारी होती क्या है, आपको किसी ने अच्छा शेर सुना दिया, खुश हो जाए, टाइम ही कितना आपको लगना। किसी ने आपको एक अच्छी बात बता दी, आप उसके ऊपर खुश हो सकते हैं। खुशियां मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए आपको कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, 5 साल 10 साल मंसूबे बनाने पड़ेंगे कि जनाब वो अच्छा 5 साल बाद बड़ी गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश हूंगा, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़े पैसे मुझे मिलेंगे, बड़ा ओहदा मुझे मिलेगा, तभी मैं खुश हूंगा। तो मैंने ये दूसरा एनालिसिस ये किया है कि हमें अपनी खुशियों को पोस्टपोन नहीं करना, डेफर नहीं करना चाहिए। फलानी चीज मिलेगी या अल्लाह पाक मेरी उधर शादी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। भाई शादी तो चलो हो गई, गोल आपका अचीव हो गया, क्या आप खुश भी हैं? ये एक अगला एक क्वेश्चन होगा। आपने गाड़ी ले ली 5 साल आप सोचते रहे, बचते करते रहे, जो भी आपने किया अपने आप को, 5 साल बाद गाड़ी मिली, लेकिन गाड़ी तो मिल गई, क्या आप खुश हैं उसके ऊपर के नहीं है? ये असल कॉन्सेप्ट है कि टारगेट्स, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप डोंट थिंक बिग, वो करना चाहिए, आपको बड़ा प्लान करना है, बड़ी चीजें करनी है, लेकिन खुशियां, मेरा ये मानना है कि आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, छोटी मोटी खुशियां आपके बिल्कुल साथ साथ हैं। और तीसरा मैंने जो एक छोटी सी एक चीज एनालाइज की, वो मैंने ये की कि हम जो है ना एक चीज देखते हैं कि खुशी के लम्हात जो है ना बड़े मुख्तसर से होते हैं, कम होती हैं खुशियां। मतलब पूरा दिन आप एनालिसिस कर लें, पूरा वीक, या थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पे चल जाए, ईयर्स और ईयर्स को आप डेकेड्स के ऊपर भी बात कर लें, तो हम ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में, मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि 10 सालों में आपको कितनी खुशियां मिली हैं, 5 सालों में कितनी खुशियां मिली हैं, साल में आप अपनी अपनी लिस्ट बनाना शुरू अगर हम कर दें कि हमें कितनी खुशियां मिली हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम लोग ये सोच के और ये देख के कि हम शायद 10 बड़ी खुशियों को भी जो है ना मेंशन ही ना कर सकें 10 सालों में। अल्लाह के बंदो, इतना बड़ा ये टाइम है, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 1 महीना, और हमें उसके ऊपर आज तक हमें एनालाइज ही नहीं कर पाते कि हमें कितनी खुशियां मिल सकती थी या कितनी खुशियां मिली हैं। हम इन चीजों को जज ही नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने एक चीज ये देखी कि एक तो खुशी के लम्हात होते हैं मुख्तसर। अब होते क्यों है मुख्तसर, एक ये भी एक मेरा उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है जी, वो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। अब इतने मुख्तसर लम्हात हैं तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए था कि हम उन खुशी के लम्हात को जो मुख्तसर होते हैं ज्यादा एंजॉय करते हैं, हम ज्यादा बेहतर तरीके से उनसे लुत्फ अंदोज हो रहे होते कि यार चलो पूरे दिन में, साल में, महीने में हमें मिलती कम खुशियां हैं, तो चलो उसको प्रॉपर्ली एंजॉय कर लें। तो हम क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे होते जी अपनी खुशियों को? क्या हम कोई बेकदरे किस्म के लोग हैं? इंसान वैसे तो नाशुक्रा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो ओवरऑल रीजन क्या है? मुझे जो समझ आई है, जो मेरा ख्याल है सलाउद्दीन साहब ने भी उसके ऊपर बात की है और अदनान साहब ने भी उसी के ऊपर बात की है, कि मैं ये समझता हूँ कि जो खौफ होता है ना जी, एक जो मुस्तकबिल का खौफ होता है, वो हमारे लम्हा मौजूद की खुशियों को खा जाता है। तो देखने में ये चीज आई है कि खौफ का जो इम्पैक्ट है ना वो ज्यादा होता है बनिस्बत खुशी के इम्पैक्ट की तरफ। ये हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारी एक चीजें बना ली हुई हैं,
اور دوسرا ہم نے تہیا بھی کیا ہوتا ہے بہت ساری دفعہ کہ ہم نے تو خوش رہنا ہی ہے جناب، رہنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے کسی اور کو خوش رہنے دینا ہے. وہ جیسے وہ منیر نیازی صاحب کا وہ جو شعر تھا کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ ایک ہماری اپنی ایک نیچر بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا خوشی کے لمحات ایک تو کم ہیں، جو آگے ہیں ان کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. ضائع ایک تو خوف کی وجہ سے، مستقبل کا خوف کہ بھائی پتہ نہیں یار اب کل کیا ہوگا. اب اس کل کے خوف کے چکر میں آج کا لمحہ موجود کی جو خوشی ہے نا وہ میں ضائع کر رہا ہوں بیٹھ کے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے میں جو اس کے اوپر میں غور و فکر کر رہا تھا بیٹھ کے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا خوشی کا مطلب ایک ہی واقعہ ہے اور وہ دو مختلف طریقوں سے امپیکٹ کر رہا ہے دو مختلف لوگوں کو. یہ ہمارا اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز خوشی. فار ایگزامپل کہ ایک آفس میں ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں یار او ہو بہت ہی کام خراب ہو گیا. کہتے کیا ہوا یار؟ کہتے یار میرا بیٹا 3-4 سال کا ہو گیا ہے اور آج اس نے انتہائی قیمتی ڈنر سیٹ جو ہے نا اس کی ایک پلیٹ توڑ دی ہے اور بڑا قیمتی تھا یار، بڑی محنت سے ہم نے لیا ہوا تھا. آئی ایم سو ٹینسڈ. پورا دن اس بیچارے کا اسی ایک ٹینشن میں گزر گیا. اسی آفس کا ایک دوسرا بندہ آتا ہے خوشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور ہر ایک سے کہہ رہا ہے واہ جی واہ بتاؤ کیا کھانا ہے، میں کچھ دعوت کرتا ہوں. کہتے کیا ہوا؟ کہتے یار میرے بیٹے نے نا آج ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دی ہے. وہ تو پھر ایک بری بات ہے. نہیں یار یہ تو بڑا ہو رہا ہے میرا بیٹا جو ہے نا، وہ تو اللہ کا شکر ہے وہ بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ وہ چیزوں کو کھیل رہا ہے توڑ رہا ہے. تو ایک ہی ایونٹ ہے لیکن آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ اس کی بیس کے اوپر سارا دن ناخوش رہے گا، جھگڑے گا بھی لوگوں سے، اپنے جونیئرز کو بھی، اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی، کلیگز کو بھی تنگ کرے گا بیٹھ کے. دوسرا بندہ اسی ایک واقعے سے خوش ہو رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ ہمارے اپنے اوپر آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا کسی بھی چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. واقعہ ایک ہی ہوگا لیکن انداز اس کا ایک مختلف ہوگا، امپیکٹ اس کا ایک ڈفرینٹ ہو جائے گا ہم سب لوگوں کے اوپر. دوسرا ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن جیسے وہ آپ نے وہ بار بار وہ فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا، آج کل آ بھی رہا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ غبارہ بیچ کے خوش ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے نا غبارہ خرید کے خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، خوش دونوں ہی ہو رہے ہیں. غبارے کا ایک ایلیمنٹ ہے، کامن چیز وہیں پر ہی ہے. لیکن ایک بچہ اپنی ایک چیز حاصل کر کے، اپنی تمنا جو حاصل کر کے خوش ہو رہا ہے اور دوسرا اس چکر میں خوش ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی روزی روٹی کا بندوبست بن گیا. تو ایک ہی ایونٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹلی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کو. اب وہ ہمارے اپنے اندر کی خوشی یا غمی کا جو معیار ہوتا ہے نا وہ ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی واقعے کے اوپر. اچھا اب جب آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جی کوئی کام کر دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، کوئی جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے آپ نے کر لیا، اینڈ آفٹر اچیونگ دیٹ یو بیکیم ہیپی ایز ویل. یہ بھی بڑا ایک اچھا کام ہو گیا. تو پھر آپ کرتے ہیں کیا خوشی کی حالت میں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ گنگناتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کہیں سیر و سیاحت کو نکل جاتے ہیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہاں پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ایک ان سے منسوب جو ایک قول ہے وہ یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرنا. ٹھیک ہے جی، غصے کی حالت میں کیے گئے فیصلوں کے اوپر اکثر ہم لوگ پچھتاتے بھی رہتے ہیں. اب روزمرہ کی روٹین ہے یہ، ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور خوشی کی حالت میں آپ بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی دفعہ آپ بہت زیادہ کوئی ایسا وعدہ کر بیٹھے ہیں، ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جو کہ شاید آپ کبھی پوری نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس حالت میں کرنا کیا ہے. اچھا دوسری یہ چیز تھی کہ اب ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ خوشی دینے سے ملتی ہے کہ خوشی لینے سے ملتی ہے. جیسے کیا کہ ایک اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اوور آل ہمیں کیا بننا ہے. ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بننا ہے. جیسے کسی نے یہاں پہ شاید صلاح الدین صاحب نے عرض کیا تھا عبدالستار ایدھی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے نا پوری زندگی پورا وقت کر کے رکھ دیا لوگوں کے اوپر اور ایک ایسے دائمی امر کی طرف کے جس نے نہ صرف ان کو خوشیاں پہنچائی بلکہ ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ اور خوش ہوتے رہے. ان کو دیکھ کے لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور رہتی دنیا تک جب تک لوگ ان کو دیکھ کے یہ کام کرتے رہیں گے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے. تو یہ ہمیں بہرحال اس کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے. ہم نے خوشیاں بانٹنے والا بننا ہے، ہم نے خوشیاں بکھیرنے والا بننا ہے، ہم نے خوشیاں دینے والا بننا ہے، یا کسی کی ہم نے خوشیاں ضبط کرنے والا بننا ہے. کسی کو ہم نے نہ خوش کر کے خوش، کیونکہ ایک قسم لوگوں کی وہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو نہ خوش کر کے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی،
ایک لوگ وہ ہوتے ہیں ایڈی صاحب جیسے, مدر ٹریسا والے, کہ وہ لوگوں کو خوش کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کی بات بن جائے تو مجھے اس سے بھی ایک خوشی مل جائے گی. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ تھا خوشی کا. دوسرا میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ شاید عدنان صاحب نے بھی اس پہلو پہ روشنی ڈالی ہے کہ کیا غم سے دوری کو خوشی کہا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ کوسچنز میرے مائنڈ میں ڈفرینٹ آتے جا رہے تھے کہ اس کے اوپر ہم سوچیں یار کیا غم سے دوری کو بھی آپ خوشی کہہ سکتے ہیں. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ آپ غم میں نہیں ہیں, آپ اطمینان میں ہیں تو آپ شاید خوش ہیں, لیکن شاید پریکٹیکلی ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک تھاٹ, فوڈ فار تھاٹ ہے جو کہ میں اپنے جو ہے نا دوستوں کو دینا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب ہمیں خوشی کہیں نہ ملے ڈھونڈنے کے باوجود بھی, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک بڑا کرٹیکل آج کی دنیا کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے, پرابلم آ گیا ہوا ہے. اب ہوا یہ کہ خوشی کی تلاش میں ہم ناخوش ہوتے جا رہے ہیں. اس تلاش کو اتنا حاوی کر لیا اپنے اوپر کہ وہ جیسے پہلے میں نے بات کی کہ لمحہ موجود لمحہ موجود کی خوشی کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس چکر میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور دوڑیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے کہ کسی طریقے سے خوشی حاصل کر لیں. لیکن کیا جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ خوشی ہے بھی کہ نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, ہمیں ابھی ڈٹرمن کر لینا چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ 2 4 5 سال کی جو ہم سٹرگل کر کے ایک فیز کے اوپر پہنچے تو ہمیں پتہ چلے یار یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے جو میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ وہ چیز نہیں ہے, اس سے کیا مجھے خوشی ملے گی, مجھے نہیں ملے گی, یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور اگلی بات جو میں نے پہلے بھی آج کر دی ہے کہ خوشی کو تلاش کہاں کیا جائے. خوشی کا مرکز کہاں ہے؟ آپ کے آس پاس ہے, آپ کے اندر ہے, آپ کے ارد گرد پایا جاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی اب چلے کاٹے جا کے, آپ کوئی جو ہے نا پہاڑوں پہ جا کے بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی جا کے, یا کچھ اور کر لیں. آپ کے آس پاس ہے خوشی, آپ کے ارد گرد ہے. اور خوشی کی ایک اور کوالٹی میں آپ کو بتاتا چلوں, خوشی آپ کے پیچھے بھاگتی ہے, آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ اپنے ارد گرد پہ تھوڑی سی توجہ دے لینا تو خوشیاں آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گی, آپ کے آس پاس ہیں, دائیں بائیں ہیں, اور ہم بھاگی جا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ خوشی نہیں ہے. خوشی وہ ہوگی جو مجھے شاید 5 سال بعد ملے گی, 10 سال بعد ملے گی, یا پتہ نہیں جو بھی میرے گولز ہیں, جو بھی میری چیزیں ہیں, تو وہ جو ہے نا یہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا ہے. اب بات آ گئی کہ خوشی کے ساتھ گزارا ہم کیسے جو ہے نا کیا جائے. اور اس کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے وہ واصف علی باسی صاحب نے کہا تھا کہ خوش نصیب کون ہے جی, جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح خوش کون ہے, اس کا ایک سادہ سا فارمولا ہے. فارمولا یہ ہے کہ جناب جو آپ چیز چاہتے ہیں نا, یا تو وہ آپ حاصل کر لیں, آپ خوش ہو جائیں گے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, تو بابا جو حاصل ہے, جو موجود ہے نا, اس کو خوش ہو لیں, اس کے اوپر خوش ہو لیں. آپ کو اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور خوشی کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو پطرس بخاری نے بیان کی تھی اپنے دوستوں کے بارے میں, کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں بھی نہیں کر رہے, گپ شپ بھی نہیں لگا رہے, صرف بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک اطمینان ہے, آپ کو ایک خوشی ہے کہ میرا دوست ہے, میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. That's it. اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ارد گرد کی خوشیاں ہیں ان کو ہم کشید کیسے کریں. ابھی گروپ میں بھی شیئر کیا تھا شاید میں نے, کہ وہ ایک صاحب تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے کچھ بہانے ڈھونڈے ہوئے تھے, کچھ طریقے ڈھونڈے ہوئے تھے. تو وہ ہم سب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کہ خوشیاں کیا ہیں, آس پاس کون کون سی خوشیاں ہیں, کیسے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کیسے حاصل ہوگی. ہمیں خوشیاں دینے والا بننا ہے, خوشیاں بانٹنے والا بننا ہے. کیونکہ دنیا کا ایک بنیادی سا ایک اصول ہے, اور چھوٹا سا اصول ہے, کہ آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, وہ آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ علم بانٹنا شروع کرتے ہیں. جیسے آپ اگر پڑھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اب آپ کے پاس زیادہ علم آنا شروع ہو گیا. جب ہم پڑھتے تھے تو شاید اتنا علم تب نہیں آتا تھا, لیکن جب آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ علم بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے ذہن کے دریچے بھی کھلتے ہیں. آپ بھی جو ہے نا مزید علم حاصل کرنے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ دولت بانٹنا شروع کر دیں. آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ سکون بانٹنا شروع کرتے ہیں. آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگوں میں جس وقت آپ بانٹنا شروع کر دیں گے, آپ کو ملٹیپلز میں ملنا شروع ہوگی. اور ملٹیپلز میں بھی پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا, آپ کچھ انویسٹ کرتے ہیں,
تو ہمیں پتا ہے 5%, 10% کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک وہ انویسٹمنٹ ہے جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے 700 ٹائمز پرسنٹیج کی بات نہیں ہو رہی, 700 ٹائمز از منیمم, رائٹ, اور وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کسی ایک بندے کو, کوئی ایک بندہ آپ کی وجہ سے خوش ہو گیا, آپ کی زندگی بن گئی. جیسے ہم آج خوش ہیں ہم سب لوگ کہ یہ وہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے مل کے ایک آغاز کیا ایک کی نوٹ اسپیکرز ایک گروپ کا, جو ہم چاہ رہے تھے کافی عرصے کے کہ ہم کچھ کریں اس کے اوپر. تو ہم سب خوش ہیں آج ماشاءاللہ اس چیز کے اوپر کہ چلیں جیسا بھی ہے, جس طرح سے بھی ہے, ایک آغاز کیا گیا, ایک پہلا سٹیپ لیا گیا. تو یہی ایک خوشی ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. باقی خوش رہیں جی, خوشیاں بانٹیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جی تھینک یو ویری مچ آل آف دا پارٹیسپینٹس. اب بتائیے کیا کیا جائے, کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے یا کنکلوڈ کر دیا جائے؟ آپ نے جانا ہے مجھے پتا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. او حاضر حاضر, حکم سر. میرے پاس 20 منٹس ہیں, اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا. ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن اور فل آف ہیپینس سیشن. اندر سے کنٹینٹمنٹ محسوس ہو رہی ہے کہ لاسٹ جو یہ 1.5 گھنٹہ ہم نے جو اسپینڈ کیا ہے, الحمدللہ ہماری نالج میں, ہماری افکار میں, ہماری سوچ میں انہینسمنٹ ہی ہوئی ہے. 2-3 سوالات تھے جو میں نے کہا میں ٹیبل پہ پھینک دیتا ہوں تاکہ اگر ڈسکشن ہو تو تھوڑا شاید ہمارے لیے تھاٹ پرووکنگ اسٹیٹمنٹس ہوں. پہلی تو ایک چیز میں آپ عمران بھائی آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ڈائمنشن دکھائی لائف کی, جس میں آپ نے کہا کہ خوشی کے لمحات بہت کم ہوتے ہیں 10-15 سال, اور اس میں ہم جب دیکھتے ہیں رائٹ, اگر ہم سوچیں کہ خوشی کے لمحات کیا تھے, مگر اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے کانٹراڈکٹ کر دیا کنکلوڈنگ پہ کہ ہر لمحہ ہمارا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا اچھا کنٹراسٹ دیا تھا آپ نے اپنی اسپیچ میں, ٹو ریئلائز ٹو برنگ دا آڈینس ٹوورڈز دیٹ. خوشی کے لمحات زیادہ ہوتے ہیں, غم کے لمحات کم ہوتے ہیں. یہ لائف کی ریالٹی ہے. جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں اور اگر ہماری آنکھ کھلتی ہے نا, اور ہم الحمدللہ بغیر کسی بیماری کے بستر سے باہر آتے ہیں, اس سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں, کیونکہ ہم خوش ہو کے جلدی جلدی اٹھتے ہیں. او یس, ابھی ہمیں تیار ہونا ہے, بچے کو چھوڑنا ہے, اس کو کرنا ہے. جب آپ گرم گرم پراٹھا صبح ناشتے میں کھاتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ سب خوشی کے لمحات ہیں, یہ سب خوشی کے لمحات ہیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں صبح اٹھا ہوں, میرا روزگار ہے, الحمدللہ میرے پاس کچھ ہے جو میں کر سکتا ہوں, یہ سب خوشیاں ہیں. اس پورے دن میں ہو سکتا ہے آپ کو 1-2 لمحے ایسے ملے جن میں آپ کہیں یار میں ٹریفک میں پھنس گیا, وہ شاید خوشی کا لمحہ نہ ہو, لیکن ادروائز 95% اور 99% آئی وڈ سے کہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. جو آپ کی سانس آتی ہے اور جاتی ہے, یہ خوشی کا لمحہ ہے. جیسے دال روٹی کی مثال آپ کے دوست کی دی, تو آئی تھنک وہ واقعی خوش انسان ہے کہ وہ اس خوشی کے لمحے کو خوشی کر رہے ہیں. اچھا, میرے پاس 2 سوالات ہیں جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں, تو ہم لوگ آگے سوچیں اس معاملے میں, اور جو میرے ذہن میں آئے. ایک یہ کہ ہمیں خوشی پتہ کیوں نہیں ہوتی, کہ ہم سب بحیثیت بنی نوع انسان ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ ریس پتہ کیا ہے؟ urge to possess, to gain power to possess. That is the problem. ہم صبح سے لے کے شام تک ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ something which we possess, urge to possess. اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اسی کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اسی کے لیے ریس لگ رہے ہیں. اور پھر جو لوگ possess کر لیتے ہیں کچھ, then they gain more power to possess. یعنی اگر وہ بہت بڑا ویلدی ہو جاتا ہے, بہت بڑا پولیٹیشین ہو جاتا ہے, وہ پوری نیشن کو موبلائز کر دیتا ہے just to satisfy his ego for power to possess. جبکہ خوشی کہاں پر ہے؟ ہمیں دین ہمارا کہتا ہے ٹو سرینڈر. کنٹینٹمنٹ اسی وقت آتی ہے جب آپ سرینڈر کرتے ہیں. سرینڈر مینس ٹو گیو, یو سرینڈر سم تھنگ. قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے انفقو 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 انفقو, اور انفقو صرف پیسے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, جان مال دونوں چیزوں کے لیے کہا گیا ہے. انفقو مینس سرینڈر, گیو اٹ, اور وہی ہیپینس ہے. اب آخری سوال ہے, پھر میں اجازت میں بند کروں گا اپنی اسپیچ. کیا خوش ہونا زندگی کا مقصد ہے؟ کیا خوش ہونا زندگی کا مقصد ہے, یا زندگی کا مقصد کچھ اور ہے؟ جب وہ مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. اوور ٹو یو سر. صحیح, کیا خوبصورت بات کی ہے کہ خوشی کیا ایک بائی پروڈکٹ ہے,
आप अपना अल्टीमेट गोल अचीव करते रहे तो खुशी शायद अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगी. सो वाओ, बहुत खूबसूरत जी. और हमारे जो बाकी साथी हैं वो क्या फरमाना चाहेंगे? मेरा जो ये आज से नहीं, जब मैं काफी कम उम्र थी, यानी मैं आई वाज इन माय 20s, तो उस वक्त से एक चीज मैंने रियलाइज की थी जो कि अब आकर वो काफी, उस वक्त मैंने कोई पढ़ा नहीं था, उस वक्त मैंने कोई मुझे वो कुरान की आयत भी नहीं मालूम थी उस वक्त कि जो आपके लाइफ का पर्पस है वो ना खुशी है, पता नहीं क्या पर्पस है उस वक्त. तो जैसे वफा ने कहा कि आपको उस स्टेज पे, मैं तो आप कह रही थी उस वक्त पर्पस पे समझ आ जाती है, मुझे तो उस वक्त नहीं समझ आई थी अपनी जिंदगी लाइफ के पर्पस की, शायद अभी भी नहीं है. लेकिन एक बात मुझे उस वक्त ये समझ आ गई थी कि what a human being has is कोशिश सही, लैसल इंसान इल्ला मा सा. तो वो जो परसूट है, दैट परसूट becomes your happiness. क्योंकि सूरह हदीद की जो वो आयत है, मैं भी वो ढूंढना चाह रही थी, लवन व लहबुन, मैं गलत नहीं बोलना चाहती, कि बेसिकली ये दुनिया जो है वो खेल तमाशा, आई थिंक आई हैव द ट्रांसलेशन हियर, वो खेल है, तमाशा है, और उसके बाद देन इट इज जीनत हयात दुनिया, कि वो तफाखुर बैनकुम. तो ये वो चीजें हैं जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर नथिंग. एंड देन जैसे वो मैस्लोज पावर, वो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसमें द टॉप में जिस वक्त आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो एक्चुअली दिस इज ऑल परसूट. So different levels of pursuit hain, and you find happiness in that pursuit by the grace of Allah. यानी जब आप कोशिश कर रहे हैं, आपका गोल है कि आपने अपनी बॉडी फिट करनी है या वेट लूज करना है, तो वो जब वेट लूज करके उस गोल पर पहुंच के जो आपको एक सेटिस्फैक्शन या खुशी मिलेगी, दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. लेकिन वो जो पूरी तकलीफ आपने जो की है, दैट इज वेयर आपकी जो खुशी है, दैट लाइज इन, टू मी इट लाइज इन देयर. एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड के तब आप कह रही है कि मंजिल जो है ना वो शायद बजाते खुद इतनी वो नहीं है, लेकिन वो जो राह सफर है मंजिल के दौरान जो है वो भी बजाते खुद एक बहुत ही खूबसूरत चीज है. और उसकी एक जो दूसरी वजह है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपने आप को अपने अचीवमेंट्स के साथ, गोल्स के साथ, people judge people with goals, with your whether you have by your impact, but Allah Ta'ala is not going to judge you or not going to see you as your achievements, as your goal. Allah आपसे ये देखेगा कि आपका what was your pursuit, what I have, the qualities that he has given it to a person or a human being. तो इसके अंदर रह के आपने what efforts you have done. What make Hazrat Nuh alayhi salam one of the Jalil al-Qadr and the greatest personality of the human history was not his achievements. What was his achievement? But his pursuit. That is what it is. And I can say for myself that my journey, that what I have noticed is that my pursuit has become my happiness. So
یہ بھی میں جو اس کے لیے جو میں نے لکھا تھا اس میں when I was researching, as you can see that my writing was all the research work, and in that one there was a theory of flow, and that theory of flow was where you just lose the sense of time, where you lose yourself, and this is what somehow I haven't got it there, but that's where somehow you're become. So pursuit is something which we جو ہم کیونکہ جب ہم گول اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم راستہ پھر ہمیں چھوٹا شارٹ کٹ کون سا ہے, and that shortcut might be something wrong, and that's why it is very important to keep an eye on مطلب مقصد آپ کا واضح اگر ہوگا تو منزل کا تعین بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور پھر اسی دوران جو ہے نا آپ بہت کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. This is what I understood from that. Thank you very much. جی وفا جی ہمارے ساتھ وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں. اچھا, پہلے تو یہ کہ it was wonderful, it was so enlightening کہ جیسے جان آ گئی, that kind of a feeling. سب کا مجھے بہت زبردست لگا. اچھا, because I belong to the field of NLP, تو NLP کا جو تعلق ہے نا پرسپیکٹو اور لینگویج سے ہے. ایک ہمارا نظریہ جو بن جاتا ہے, ایک ہم کس نظریے سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک وہ چیز, اور دوسری ہم کس زبان سے کس طرح اس کو ڈسکرائب ہوتے ہیں. اب وہ ورڈ بھی ہو سکتی ہے لینگویج. سلادین صاحب نے بڑا زبردست سوال پوچھا, اور اس میں ایک چیز یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اگر خوشی ایگزسٹ کرتی جیسے غم ایگزسٹ کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. جہاں آپ کے ساتھ تنہائی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں آپ کے ساتھ اٹس ٹوگیدر. And this is how even in Quran we described it, where there's hardship is ease. It's not after or before. It's not a like a pattern. کوئی pattern نہیں ہے. اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں چیز اگنور بھی ہو رہی ہے. So it goes together. The choice is ours. ہم کس نظر سے کس کو دیکھ رہے ہیں. لوگ قربانیاں دے کے بھی خوش ہوتے ہیں, اور I see it like that. لوگ سختی ایڈورسٹی میں بھی خوش ہوتے ہیں, اور سب کچھ پا کے بھی, جو آپ نے ایمان صاحب ٹچ کیا تھا کہ people have everything, and then سلادین صاحب نے بتایا ایوی صاحب جو سب کے لیے کچھ کر رہے تھے, but yet this is all about perspective. Another thing I want to say about language, ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی کس میں ملتی ہے, یا خوشی آپ کو کب ملی. خوشی ملتی ہے, is it something I found it, پین گم گئی ہے مجھے مل گئی, یا لوگ کیونکہ because that's kind of the language we use. I mean ہم کہتے ہیں ہم گھر بنا لیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی, ہم شادی کر لیں گے تو ہمیں خوشی مل جائے گی, ہماری اولاد ہو جائے گی ہمیں خوشی مل جائے گی, اتنی ہو جائے گی تو اتنی مل جائے گی, نہیں ہوگی اولاد تو نہیں ملے گی. So I think the language we use unconsciously somehow it is affecting our way of thinking. I believe خوشی ہے, خوشی ہر لمحے میں موجود ہے, ہم چوز کیا کرتے ہیں. اور اگین ڈاکٹر عامرہ نے جو بہت اچھی انہوں نے جو کمپوننٹس بتائے تھے کہ the people who have achieved happiness are grateful for, they're grateful, they're content, and they're content because they've worked hard. They worked hard because that's one of their values. They're grateful because that's one of their values. اور I think یہ ساری چیزیں جو ہیں, this is what reflects. So this is how I see it. And I think this is where we need to work on. بہت شکریہ وفا جی. اور وہی بات ہے, ان مال اسری یسرا, مال ساتھ ہے, بعد میں نہیں ہے, پہلے نہیں ہے, مال اسری یسرا. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. جی عدنان صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے, بتائیے گا ذرا. وہ ایک راحت فتیلی کا گانا ہے, محبت بھی ضروری تھی, بچڑنا بھی ضروری تھا. میرے خیال میں
جو غم خوشی جو لمحات ہوتے ہیں وہ غم ضروری اس لیے ہے، پریشانی دکھ تکلیف پرابلم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی آپ قدر کریں. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب کی آنکھ میں موتیا اتر آیا تھا اور وہ انہوں نے آپریشن کرایا اس کا. وہ آپریشن کے 30 منٹس کے بعد ان کو نظر آنا بند ہو گیا. وہ ایک شاید پروسیس رہتا ہے کہ آپ کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور وہ دھندلا رہتا ہے کچھ دن، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم اٹ گیٹس بیٹر. بٹ وہ ڈیورنگ دس ٹائم جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی احساس ہی نہیں کیا تھا کہ مطلب یہ دیکھنا، یہ جو آنکھ ہے کہ چھوٹی سی پتلی ہے، یہ میرے لیے کتنی اس کی امپورٹنس ہے میری لائف میں. تو احساس کچھ لوگوں کو ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہے. اب جس پروسیس سے آپ گزر رہے ہو، آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، کچھ لوگ اس کو دیکھ کے اس سے دور ہو جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے. کچھ لوگ اس کے قریب جا کے اس کی تپش سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آگ ہے، میں اس میں ہاتھ ڈالوں گا میں جل جاؤں گا. کچھ لوگ اس کی تپش سے بھی اندازہ نہیں لگاتے، وہ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہمارا بچپنا ہے، جو انسانیت کی جو ایوالو ہونا ہے، جو یہ سب چیزیں ایک بچپنا ہوتا ہے، انسان کا بچپنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا بچپنا ان کے بڑھاپے تک رہتا ہے، یہ الگ بات ہے. تو جو آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں اس میں سیکھنے میں جو آپ کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں، وہ ٹھوکریں اس لیے لگ رہی ہیں کہ آپ کا راستہ، آپ کا قبلہ درست ہو جائے، آپ کو احساس ہو جائے کہ وٹ ایور یو ہیو اٹس ورتھ. چاہے وہ آپ کی بینائی ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی آپ کی باڈیلی جو بھی چیزیں ہیں، یا آپ کی ایموشنل چیزیں ہیں، یا آپ کے رشتے ہیں، یا آپ کو جو چیزیں بنا ملی ہوئی ہیں، وہ ورتھ اٹ ہیں. اور خوشی ہے، وہیں پہ محبت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو تار سے نکلی تھی وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. تو جو موسیقیت آپ کو جو ایک خاموش انسان کی نظر آتی ہے، اس کے تہ میں جو اس نے جو پروسیس سے وہ گزرا ہے، جو ایوالو ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال مین چیز صرف احساس کی ہے اور اس کو سمجھنے کی ہے، اس کو دیکھنے کی ہے. وہ شاید کسی شاعر نے کہا، سے کسی نے پوچھا کہ تم جس کمرے میں مطلب جہاں پہ رہتے ہو، دیکھو باہر کتنا خوبصورت باغ ہے. تو اس نے کہا باغ ہے؟ نے کہا ہاں، یہ جو کھڑکی ہے. نے کہا کھڑکی ہے؟ نے کہا ہاں، یہ جو کھڑکی تمہارے کمرے میں لگے ہوئی ہے، تو ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ باہر باغ ہے اور ہمارے کمرے میں کھڑکی ہے. ہم تو بس بیٹھے ہوئے ایک اپنی ایک تاریک دنیا کیے ہوئے. تو جب آنکھیں کھولیں گے، جب احساس کریں گے، تو ہمیں خوشیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ بینائی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ عدنان علی صاحب آپ کا بھی. اور خواتین حضرات، بڑا اچھا ہو گیا آج کا ہمارا یہ پہلا ایک سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اور انشاءاللہ آج بڑا اچھا لگا ہمیں، اور ایک دوسرے کے خیالات ہمیں جان کے اور بھی بہتر لگا. آپ سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنا ای میل ایڈریسز شیئر کر دیجیے گا، تاکہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے کمپلیٹ، یہ میں آپ سب کے ساتھ گوگل ڈرائیو پہ شیئر کر دوں گا، اور تاکہ آپ وہاں سے اس کو اپلوڈ کر لیجیے گا، اور بعد میں بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے، سن لیں گے کبھی بھی. اور ایک تھاٹ پروسیس ہے الحمدللہ. بہت سارے کویسچنز ہیں جو کہ مطلب ابھی ایڈریس ہوئے ہیں، بہت سارے کویسچن ہیں جو ابھی ظاہری بات ہے مزید ایڈریس ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلی میٹنگ سے ہم اس کو مزید آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک سیٹ پیٹرن ہو اور اسی کے مطابق ہم آگے چلیں. آپ اپنا کوئی اور اگر کوئی کہنا چاہیں پروگرام کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں، تو یو آر اوپن فار دیٹ. وی کین کنکلوڈ اٹ ان نیکسٹ 2 to 3 minutes. I think it went really well. زبردست. زبردست جی، باقی بڑا اچھا بہت مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، اور اچھا لگا ہمیں کہ مطلب یہ بہتر ہو گیا. ایک دوسرے کتنے اچھے خیالات ملے ہمیں سننے کو، اور پتہ لگا کہ آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ یو آر ویل پریپیئرڈ فار دیٹ ایز ویل. سو اچھا ہے، دیٹس کول، دیٹس گڈ. اور اس کو جیسے بھی آپ فیوچر میں بھی آپ اس کو جیسے امپروو کرنا چاہیں، آپ ضرور، یو آر اوپن فار دیٹ. جو آپ کے اور جو آپ کے مائنڈ میں آتا رہے اس معاملے میں صلاح کہ مطلب اس کو کیسے امپروو کیا جائے، تو آپ ضرور بتاتے رہیں اس کو، تاکہ ہم جو ہے نا اس کو انکارپوریٹ کرتے رہیں گے اور امپروو کرتے رہیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں. ایک سوچ میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، ابھی پتہ نہیں وہ کتنی میچور ہوگی کیا نہیں ہوگی. میں نے آپ سے اپنے ایک پروجیکٹ کا ذکر کیا ہوا ہے عمران بھائی، جو آپ کو پتا ہوگا. تو ابھی میرا دماغ یہ چل رہا ہے کہ وائی ناٹ آئی ٹائٹل اٹ ایز خوشی.
क्या बात है सर, बड़ी मेहरबानी है, ये देखें. अच्छा, I got it. You know that, right? जी, I got it. मतलब एक जहन अभी चल रहा है वहाँ पे, तो मतलब it is worth attending this session. बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का और खवातीन का, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, and I'm feeling happy. सर मैनू नहीं पता सी सारे ऐसी फलसफी है हैं सर जी, थोड़ी संगत च हो गए ने. ये वाकई, ये देखिए ना, ये फायदा होता है अच्छे लोगों का साथ जो है ना, वो वाकई आपको बड़ा फायदा दे देता है. आपको एक एहसास अगर मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए हमें किसी आप देखिए ना, इतनी अच्छी आज बातें हुई हैं. और जी डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रही है? आपके पास आप में से किसी के पास कीमियाए सादत है? इमाम गजाली. यस जी. नहीं जी, अगर नहीं भी होगी तो आप टेंशन ना लें, हमारे अदनान भाई अवेलेबल होते हैं. ये इनसे मुझे तो जो किताब चाहिए होती है ना, मुझे वो आराम से उनसे PDF वर्जन दे देते हैं. थैंक्स फॉर. इसीलिए मैंने वो वैसे मेरे घर में पड़ी होगी मोस्ट प्रोबेबली लाहौर में, लेकिन विल हैव टू सी. अगर वो मिल सके किसी तरह से तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी. डॉक्टर साहब नवी लिख देंगे, कोई मसला नहीं. अच्छा सर, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा. बड़ी मेहरबानी है. आप बल्कि अब सेशन को कंक्लूड ही करते हैं. बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट का हम डिटरमिन भी कर लेंगे कि क्या होना चाहिए और कैसे करेंगे उसको. आपकी तमाम की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच जी. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. आप अपने एड्रेसेस शेयर कर दीजिएगा जस्ट ईमेल पे, ताकि मैं जो है ना ये रिकॉर्डिंग्स आपको भिजवा दूं इंशाल्लाह. आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें. सॉरी, आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है? अभी तक तो चल रही है,